پیسہ اور علم میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ پیسہ کمانے میں علم چھوڑنا پڑتا ہے. دولت پیسے کی شکل میں بھی ہے اور علم کی شکل میں بھی. اسلام علم والی دولت کو پیسے والی دولت پہ بولو ترجیح دیتا ہے. ایک لیکچرار جس کے پاس علم ہے, یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے درمیانی تنخواہ پہ, اور ایک بزنس مین جو کروڑوں روپے کما رہا ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے, اسلام نالجیبل آدمی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اس شخص سے جس کے پاس نالج کیا ہے, زیرو ہے. کیونکہ جو جس کے پاس نالج ہوتی ہے وہ معاشرے میں لیڈر بن سکتا ہے, معاشرے کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے. صرف پیسہ ہی دیکھنا ہے تو ہمارے سیاستدانوں کے پاس کم ہے پیسہ, کیا کر رہے ہیں قوم اور ملک کے ساتھ. وہ حضرت علی کا شعر ہے نا, رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہالی مالو. حضرت علی کہتے ہیں اللہ نے جب دولت تقسیم کی تو بہت سے جاہل ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دے دیا اور ہمیں اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دے دیا, علم دیا, پیسہ نہیں دیا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا لیکن ہم اللہ کی اس تقسیم پہ کیا ہیں, بولو خوش ہیں, راضی ہیں. کیوں؟ آگے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, مال عن قریب فنا ہو جائے گا. دولت مند سیٹھ جب مرتا ہے اس کا قصہ ختم, کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوتا. اور جب صاحب علم دنیا سے جاتا ہے اس کے علم سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا. آئنسٹائن کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ دنیا کی نالج تھی اس کے پاس, لوگوں کو ایک اپنی نالج سے فائدہ پہنچایا. علماء کو لوگ امام بخاری یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ امام حنیفہ کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو قارون کو لوگ یاد رکھتے ہیں برے الفاظ میں, اچھے الفاظ میں نہیں یاد رکھتے. تو حضرت علی کہتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, مال عن قریب فنا ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ, علم ہمیشہ باقی رہے گا. ہمارے مدارس کے طلبہ نے شعر کو چینج کر دیا. ہمارے مدرسوں میں جب کوئی آتا ہے نا تو پہلے اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. آپ نے مدرسے کے طلبہ اکثر ٹنڈے ہی دیکھے ہوں گے. اب تھوڑا رواج کم ہو گیا. ہم جب گئے تھے تو سب سے پہلے ٹرینڈ ہوئی تھی ہماری کہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ یہ طلبہ ہیئر اسٹائل بنانا چھوڑ دیں, یہ شوبازی ختم ہو جائے. تو اس کے لیے مدرسے کا اصول تھا ٹنڈ. ہم نے برداشت کیا دور حدیث تک نا کہ ٹنڈ لے کے گھوم رہے ہیں. پھر جب دورے میں کے بعد ہم مفتی بننے کے لیے 1 سال کا کورس تھا اس میں آئے تو ہمیں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب آپ کو بال رکھنے کی اجازت. ہم بڑے خوش ہو گئے, یار چلو اب بال رکھیں گے. ہمارے استاذ نے کہا اس سال بھی ٹنڈ ہوگی. وہ نا بجلی بن کے ہم اب شادی کی بھی ایج ہو گئی تھی ہماری, اب ٹنڈ کے ساتھ رشتہ لینے جاؤ تو ہم پہ قہر بن کے گزری یہ چیز. تو ایک طالب علم نے شعر کہا, حضرت علی کے شعر کو تبدیل کیا کہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا تھا رضینا قسمت الجباری فینا, ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم وللجہال مالو, کہ ہمارے پاس علم اور جاہلوں کے پاس مال. انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. لنا ٹنڈ وللجہال بالو, کہ ہمارے لیے ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال, ہم اس پہ کیا ہیں, راضی ہیں. کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا تھا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, مال عن قریب فنا ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ, علم باقی رہے گا, لا یزال, ہمیشہ. تو انہوں نے اس طالب علم نے کہا فَإِنَّ الْٹِنْڈَ فَإِنَّ الْبَالَ فَإِنَّ الْٹِنْڈَ کیا ہے, فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, بال تو ان قریب ختم ہو جائیں گے. وَإِنَّ الْٹِنْڈَ يَبْقَى لَا يَزَالُ, ٹنڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اینڈ تو آپ سب کا ٹنڈ ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بال ختم ہو جاتے ہیں, اینڈ کیا ہوتا ہے سب کا, ٹنڈ. تو ہمیں بڑی موٹیویشن, ہمارے زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر اس طرح کے ہوا کرتے تھے. صحیح ہے. ہم نے کہا چلو جہاں اتنے سال برداشت کیا ہے 1 سال اور برداشت, پھر وہی ٹنڈ پہ آ گئے دوبارہ.
پھر جو ہم نے بال چھوڑے ہیں, اب دنیا چھوڑنے تک ارادہ ہے بال رکھنے کا, لیکن پھر سوچتا ہوں ٹرین کرا لیں یار, اس کا اپنا لک تھا. خیر, تو مال کمائیں لیکن اس کو علم پر فوقیت بولو نہ دیں. علم علم ہے. بالکل کاروبار میں لگ گئے, کتاب کو بالکل ہی چھوڑ دیا تو جاہل بن جاؤ گے ایک نمبر کے بھائی. پیسہ 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 پیسہ. کتابوں کا مطالعہ بھی کرو, کچھ تاریخ پڑھیں, کچھ قرآن و حدیث پڑھیں, کچھ کوئی نئی زبان سیکھ لیں. تو سیکھنے کا عمل جو ہے نا, سیکھنے کا عمل صرف پیسہ کمانے کو سیکھنا نہیں, اس کے علاوہ بھی نالج ہے, اس کو سیکھنے کا عمل نہیں رکنا چاہیے. ایسے جت گئے پیسے میں کہ ہر چیز سے پیچھے ہٹ گئے, یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.